میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے اور نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام۔ پڑھیے پڑھیے بلند آواز سے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی قبر میں چھٹکارا ملنا ہے۔ 3 سوالات ہوں گے قبر میں، کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کتنے مہربان نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو کوئی ایسا امتحان بتا دو، کوئی ایسا ادارہ بتا دو جو آپ کو سوال بھی بتا دے اور اس کے جوابات بھی بتا دے۔ کوئی ایسا امتحان، کوئی ایسا کنٹرولر، کوئی ایسا سپریڈنٹ، کوئی ایسا استاد بتا دو تو کہہ دے کہ بیٹا یہ سوال آئے گا اور اس کا یہ جواب ہے اور پرفیکٹ وہی سوال آئے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر مہربانیاں ہیں، ہم پر مہربانیاں ہیں۔ اے میرے امتی، قبر میں تجھ سے یہ پوچھا جائے گا، پہلا سوال ہوگا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ بتا تیرا رب کون ہے؟ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ بتا تیرا دین کیا ہے؟ جس دین کو آج تو نے مشکل سمجھ رکھا ہے، جس دین پہ چلنا آج مسلمان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ رسم و رواج پہ تو بہت جلدی آمادہ ہو جاتا ہے، رسم جلدی بنا لیتا ہے، رواج جلدی بنا لیتا ہے، لیکن جب دین کی بات آئے تو کہتا ہے دین پہ چلنا مشکل ہے۔ جس دین کے لیے امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، جس دین کے لیے صحابہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے، جس دین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناظرین جسم پر پتھر برسائے گئے، آج امتی کہتا ہے اس دین پہ چلنا مشکل ہے۔ ذرا جھانک اپنے گریبان میں کہ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے جس نے تجھے ہر مشکل وقت سے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے۔ اے امتی، جب تو حشر کے میدان میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کہاں تلاش کریں، میرے آقا آپ کو کہاں تلاش کریں؟ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا میں 3 مقامات پہ ملوں گا۔ پہلا مقام حوض کوثر ہے، کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا سے محبت کا دم بھرنے والوں آؤ،
آؤ آج ضرورت اس امر کی ہے، ہر کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ہر کوئی اپنی طرف بلا رہا ہے، ہر فرقہ اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، لیکن اہل سنت تمہیں جھنجھوڑ کے کہتے ہیں اے سنیوں، در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، عزتیں وہاں نہیں، عزتیں تمہیں یہاں ملنی ہے، عزتیں در مصطفیٰ سے ملنی ہے۔ ارے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے تو پھر در در جانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ در مصطفیٰ پر، اور در مصطفیٰ کا راستہ تمہیں اہل سنت کے علماء ہی بتائیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا بتا تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے، تیسرا سوال کیا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیسرا سوال کیا ہوگا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر آج نبی کی عظمت کو پہچان نہ سکا، آج اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کو نہ پہچان سکا، اگر آج غلامی رسول کا صحیح معنوں میں صرف نعرہ نہیں بلکہ عملی جامہ پہنانا ہے، عملی جامہ پہنانا ہے غلامی رسول کو، یا رسول اللہ جب میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے تو میرا ووٹ بھی آپ پر قربان ہے، آپ پر۔ ووٹ کی باری کسی اور کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں، کیوں؟ کیا ہمیں کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا؟ کیا ہمیں کوئی ایسا منشور نہیں ملا؟ کیا ہمیں کوئی ایسا نظریہ نہیں ملا؟ ارے ہمارا نظریہ پکا، ہمارا منشور پکا، ہم چاہتے ہیں کہ حضور کا دین تخت پر آ جائے، اگر ہر سنی یہ چاہتا ہے تو پھر آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو تیسرا سوال ہوگا، تیسرا سوال کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا۔ تو میرے ساتھیوں، حاصل انات شعر میں جو آپ کو سنانے لگا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں غلامی عطا فرمائے تو قبر میں انہی کے نام سے ہی چھٹکارا ملے گا۔ اگر پہلے 2 سوالات کے جوابات صحیح دے بھی دیے تو چھٹکارا نہیں ملنا، چھٹکارا تیسرے سوال پر ہے، اور تیسرا سوال کیا ہوگا، حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو پھر شاعر نے کہا نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام، اور کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا، کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا، دم نزع بھی زبان پر یہ کلام چل رہا ہے، دم نزع بھی زبان پر یہ کلام چل رہا ہے، مل کے پڑھیے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام، ہم کہتے ہیں نا کھاتے ہیں اسی در کا، پیتے ہیں اسی در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، تو پھر مل کے پڑھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں کہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا، اور کوئی یاد آ رہا ہے میرے دل
اشک حسرت سر شام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے. اور قابل غور شعر. مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے میرا نام. اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم. پھر نصیر الدین شاہ صاحب. کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے